اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إنهم كانوا قوما عمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لقد أرسلنا البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوحًا حضرت نوح کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف فقال پس نوح علیہ السلام کہنے لگے یا قومی او میری قوم اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی اور معبود غیرہ علاوہ اس کے سوائے اس کے انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے قال الملأ کہنے لگے سردار من قومہ اس کی قوم میں سے انا بے شک ہم تو لنراکا البتہ تجھے دیکھتے ہیں فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں قال حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے یا قومی او میری قوم لیس بی ضلالۃ نہیں ہے مجھ میں کوئی گمراہی ولیکنی بلکہ میں تو رسول ہوں من رب العالمین جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تم کو رسالات پیغام ربی اپنے پروردگار کا وانصح اور میں نصیحت کرتا ہوں لکم تمہیں وعالم اور میں جانتا ہوں من اللہ کی طرف سے ما وہ باتیں لا تعلمون جو تم نہیں جانتے اب عاجب تم کیا تم کو تعجب ہے ان اس بات سے جاکم کہ آ گئی تمہارے پاس ذکر نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے علی رجل ایک آدمی کے ذریعے سے منکم تم میں سے لینذرکم تاکہ وہ ڈرائے تم کو ولتتقوا تاکہ تم بچ جاؤ ولعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے فکذبوہ سو انہوں نے اس کو جھٹلایا فانجیناہ پس ہم نے اس کو نجات دی والذین اور ان لوگوں کو معہو جو اس کے ساتھ تھے فی الفلک کشتی میں واغرقنا اور ہم نے ڈبو دیا الذین ان لوگوں کو کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری نشانیوں کو انہم بے شک وہ کانو تھے قومن لوگ عمین اندھے واقعہ منکرین اور دلیل نقلی نمبر 1 اس سے پہلے
اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے دلائل اور اپنی تخلیق و صنعت کے غرائب اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کچھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات جو انسانوں پر اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں سے یہ پہلا قصہ ہے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا، جس کا تعلق تیسرے دعوے سے ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے ہی نبی تھے کہ جنہوں نے یہ جملہ کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ پہلے نبی تھے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان میں تقریباً 10 قرن ہے، اور ایک قرن 100 برس کا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام تک ساری کی ساری انسانیت توحید پر تھی، ایک دین پر تھی، اللہ کو ماننے والے تھے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے شرک کے توڑ کے لیے مستقل نبی بنا کے بھیجا۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جو آئے تھے، وہاں صرف زمین میں آباد کاری کے کچھ مسائل کے متعلق اس کو بتایا جاتا۔ یہ واحد نبی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ جس کو اللہ نے رسالت بھی دی، شریعت بھی دی، اور شرک کا دروازہ بند کرنے کے لیے اس کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نوح بن لامک بن متشالک بن اخنوخ، یہ پورا نام اس کا نسب ہے، نوح بن لامک بن متشالک اور بن اخنوخ۔ اور یہ اخنوخ وہی پیغمبر ہے جس کو ہم یاد کرتے حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے، اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نجار تھے۔ یہ کہاں آباد تھے؟ ان کی قوم کہاں تھی؟ عراق کی سرزمین پر، وہاں یہ لوگ رہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا اصل نام یا شاکر ہے، یا بعض روایت کے مطابق سکن ہے، یا بعض روایت کے مطابق عبد الغفار ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا اصل نام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی جو قوم تھی عراق میں آباد تھی، اللہ نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا کہ جاؤ دعوت دو ان کو، یہ سب کے سب شرک میں مبتلا ہو چکے، اور اللہ کی وحدانیت کی طرف ان کو بلاؤ۔ تو جب حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام پیغام خداوندی لے کے آئے اور پہلا جملہ کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ جواب میں قوم نے کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا مستقل اور مکمل واقعہ تقریباً
سورہ ہود کے اندر ہے اور سورہ نوح کے اندر ہے، وہاں اس کا مکمل تذکرہ ہوگا۔ یہاں جتنا ہے اتنا ہی ہم بیان کریں گے اختصار کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا کہ جاؤ ان کو ایک خدا کی طرف دعوت دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو ایک اللہ کی طرف سب کو بلایا۔ جب بلایا تو قوم کہنے لگی اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ تو ہمیں توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہم تو تمہیں سری گمراہ سمجھتے ہیں۔ اور مستقل قسم کے الفاظ قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ ہے، یہاں جتنا ہے اتنا ہی بیان کریں گے۔ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي دُعَائِنَا إِلَىٰ إِلَٰهٍ وَاحِدٍ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تفسیر قرطبی نے معنی کی، جس ایک الہ کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہو تم یہ اس بات میں تم سری گمراہی میں ہو، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے آبائی دین کو چھوڑ کے تمہاری بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا، البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجا، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، اس کی قوم کی طرف، فقالا، تو نوح علیہ السلام کہنے لگے، یا قومی، او میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ تفسیر ابن عباس معنی کرتے اعبدوا اللہ ای وحد اللہ، اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی اور معبود، غیرہ، سوائے اس کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق وہی ایک اللہ ہے، سجدہ صرف ایک اللہ کو، باقی کسی کو نہیں ہو سکتا۔ ایدعوہم الی توحید اللہ تعالی و اخلاص العبادت لہ، نفحات المکیہ معنی کرتے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا اللہ کی توحید وحدانیت کی طرف، اور ان کو یہ کہا کہ اس خالق کی عبادت کرو، خاص اسی کی، کسی اور کی نہیں۔ ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی اور معبود، غیرہ، سوائے اس کے، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، بڑے دن کے عذاب سے میں تم پر ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے۔ بڑے دن کا عذاب سے کون سا عذاب مراد ہے؟ یا قیامت یا طوفان نوح، یا قیامت یا طوفان نوح مراد ہے۔ بڑے دن کا عذاب آنے والا ہے، قیامت کا دن کا عذاب آنے والا ہے، طوفان نوح تم پہ آنے والا ہے۔ میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی وحدانیت میں آ جاؤ، اسی کی عبادت کرو، ایک اللہ کو پکارو، غیر کو چھوڑ دو۔ قال الملأ من قومہ، کہا سرداروں نے، من قومہ، اس کی قوم میں سے، ہمارے اساتذہ یوں ترجمہ کرتے تھے، قال الملأ من قومہ، کہا مرداران قوم نے، کس نے کہا؟ مرداران قوم نے کہا۔ یہ ملأ سے کون مراد ہے؟ اے اشراف القوم، اکابر القوم، چودھری حضرات، بڑے حضرات، ہر قبیلے کا سردار اور بڑا، جو بڑے تھے، جو چودھری تھے، وہ کہنے لگے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پتہ لگتا ہے کہ آپ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور میرے بھائی یہ بھی یاد رکھیں، تب بھی جب بھی کوئی اصلاحی تحریک، اسلامی تحریک سامنے آئی اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سے وہ تحریک جوڑنے لگی، مخالفت میں یہی لوگ پیش ہوتے ہیں، جو چودھری حضرات ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، جو قوم کے رؤساء ہوتے ہیں، جو اکابر ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، جن کی بات چلتی ہے، سب سے پہلے مخالفت یہ کرتے ہیں۔ اس کے اوپر تاریخ بھی گواہ ہے، یہی قرآن بھی بیان کر رہا ہے، یہی قرآن بھی بیان کر رہا ہے
کہ جب بھی اصلاحی تحریک چلی ہے مخالفت ان لوگوں نے کی ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا کہ اصلاح کے لیے اللہ نے حضرت نوح کو بھیجا، جب اس نے اللہ کی طرف بلایا وہاں کے چودھریوں نے مخالفت کی، ہم تو نہیں مانتے، ان کی بات چلتی تھی، انہوں نے اوروں کو اپنے ماتحتوں کو تیار کیا، آپ کیسے مان سکتے؟ لا تذرن آلیتکم ولا تذرن ودا ولا سواع، یہ تمہارے سواع یغوث و نصرہ وغیرہ ان خداؤں کو تم چھوڑ کے کہاں چلے جاؤ گے؟ لہٰذا ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قال الملأ، اشراف قوم نے، میں اس کی قوم نے کہا، انا لنراک، ہم تو بے شک البتہ تجھے دیکھتے ہیں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ وہ گمراہی کس طرح کی ہے؟ نفحات المکیہ معنی کرتے ہیں لِأَنَّكَ تَرَكْتَ دِينَ آبَائِكَ، لِأَنَّكَ تَرَكْتَ دِينَ آبَائِكَ، اے نوح ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں کہ تو نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے، باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا ہے، وہ جن کی عبادت کر رہے آپ ان کے خلاف چل رہے، آپ کھلی گمراہی میں ہیں کہ باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا۔ قالا، تو نوح علیہ السلام فرمانے لگے، یا قومی، او میری قوم، لیس بی ضلالہ، لیس بی ضلالہ، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے۔ یہاں ضلالتن، اس کے اوپر تنوین ہے، قوم نے مخالفت کی اور گمراہی کی نسبت جو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف کی اس میں مبالغہ کیا۔ انا لنراک فی ضلال مبین، یہ مبالغہ ہے، بے شک ہم البتہ آپ کو دیکھ رہے کہ آپ کھلی گمراہی میں، غلط راستے پہ، مبالغہ کیا نسبت میں، گمراہی کی نسبت میں مبالغہ کیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی ذات سے اس دھبے کو ہٹانے کے لیے بھی مبالغہ اور اس سے کام لیا۔ ضلالتن، یہ تنوین ہے، یہ کیا ہے جی؟ تنوین ہے، اور یہ تنوین تنکیر کے لیے ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہاں قاعدہ بھی ایک یہ ہوتا ہے کہ نفی کے تحت داخل ہے۔ پھر کس کے تحت داخل ہے جی؟ نفی کے تحت داخل ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تمہارا یہ کہنا کہ تم گمراہ ہو، گمراہی کی نسبت میری طرف تو دور کی بات ہے، مجھ میں تو گمراہی کا ادنا شائبہ تک نہیں ہے، یہ بتانا مقصود ہے ضلالتن سے۔ قالا، فرمانے لگے، یا قومی، او میری قوم، لیس بی ضلالتن، نہیں ہے مجھ میں کوئی گمراہی، ولیکنی، بلکہ میں تو رسول، بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، من رب العالمین، جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا ایک اللہ کا رسول ہوں۔ یہ رب العالمین، مشرک جو ہوتا ہے اس کو نظام کائنات، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام کائنات چلایا ہوا ہے، یہ اس کو منتشر و متفرق صورت میں دیکھنے کا وہ عادی ہوتا ہے۔ اور یہاں رب العالمین، یہ اس شرک کے فلسفے کو، مشرکین کی غلطی کی جو فلسفہ تھا غلطی کا، اس کو توڑنے کے لیے اللہ نے ایک زبردست جملہ فرمایا، من رب العالمین، ان کے شرک کے تمام دروازے اور ان کے جو بت تھے وہ کیا ہو گئے جی؟ ٹوٹ گئے۔ اور یہ مشرک کے پورے فلسفے کے اوپر ایک ضرب کاری ہے جو اللہ نے لگائی کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، من رب العالمین، میں رسول ہوں کس کی طرف سے؟ جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تم کو، رسالات ربی، پیغام اپنے پروردگار کا، وانصح لکم، اور میں نصیحت کرتا ہوں تم کو، النصح،
اخلاص النیہ، اخلاص النیت، خیر خواہی، شفقت۔ پتہ چلا ہر نبی اپنی امت کا خیر خواہ ہوتا ہے اور امت پہ مشفق و مہربان ہوتا ہے۔ یہاں نوح علیہ السلام بھی اپنی جاہل قوم کو، مشرک قوم کو کہہ رہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم پر شفقت کرنے والا ہوں، میں تمہارا مشفق ہوں، تم میری بات نہیں مانتے کس کی مانو گے؟ ارے میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، وہ بھی اخلاص نیت سے، دل سے میں کہہ رہا ہوں، اور میں وہ باتیں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جن کا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ کون سا علم تھا؟ وہ توحید کا علم تھا، وہ اللہ کی وحدانیت کا علم تھا، وہ اللہ کی رسالت، اللہ کی طرف سے جو رسالت ملی اس کا علم تھا۔ ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تم کو رسالات ربی، اپنے پروردگار کی رسالت کو، پیغام کو، وانصح لکم، اور میں نصیحت کرتا ہوں تم کو، وعالم، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما، وہ باتیں، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں اور رب نے شرک کو حرام کیا ہے، یہ میں جانتا ہوں، تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ اب عاجبتم ان جاءکم، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات سے، جاءکم، کیا آ چکی تمہارے پاس، ذکر، نصیحت۔ یہاں مشرکین کی غلطی کا اصل جو منشا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہاں بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس نصیحت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، اور وہ رسالت اور نبوت اور نصیحت ایسے آدمی پر، وہ تم میں سے ہے، تمہارے اندر رہا ہے، تم میں موجود تھا، تمہارے اندر اس نے زندگی گزاری ہے، وہ امین اور صادق تھا، تم اچھا سمجھتے تھے۔ جب اس نے یہ کہا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، اب تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ تمہاری جن سے، یعنی ایک بشر ہے، اللہ کی طرف سے وحی لے کے آیا ہے، وہ اس چیز کو، بشر کو نبوت سے دور سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان کے اوپر وحی نہیں آ سکتی، انسان نبی نہیں ہو سکتا، نبی کوئی فرشتہ ہو۔ مشرکین عرب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یوں ہی انکار کیا تھا کہ یہ کیسا نبی ہے، ہمارے ساتھ بازاروں میں جاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، گھومتا ہے، شادیاں کرتا ہے، یہ بھی نبی ہے؟ بھلا یہ بھی نبی ہے؟ اللہ کو کوئی اور نعوذ باللہ نہ ملا، اس کو بھیج دیا، اس طرح کی باتیں نعوذ باللہ وہ بھی کرتے تھے۔ اور آج بھی اسی طرح ہو رہا ہے، آج بھی نبی کی بشریت کا انکار ہو کے نبوت کا انکار لوگ کر رہے ہیں، سمجھتے پھر نہیں ہیں۔ اور یاد رکھے، مشرک جو ہوتا ہے وہ توحید نہیں سمجھ سکتا، پردہ ہوتا ہے، اسی طرح رسالت کو سمجھنے سے بھی قاصر ہوتا ہے۔ جب توحید کو سمجھنے سے قاصر ہے تو رسالت کو بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ اب عاجبتم ان جاءکم، کیا تمہیں تعجب ہے ان اس بات سے، جاءکم، کیا آ چکی تمہارے پاس، ذکر، نصیحت، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، علی رجل، ایک آدمی کے ذریعے سے، منکم، تم میں سے، ای من جنسکم، منکم ای من جنسکم، تمہاری جنس میں سے ہے، وہ بھی بشر ہے، انسان ہے، لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تم کو، ولتتقوا، تاکہ تم بچ جاؤ، ولعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم کب ہوگا اللہ کا؟ جب اللہ کی وحدانیت پہ آ جائیں گے اور نبی کی رسالت کو مانیں گے تو تب اللہ کا رحم ہوگا۔ نبی کی ہدایت پہ نہیں آئیں گے، نبی کی رسالت پہ نہیں آئیں گے، اللہ کی توحید کو نہیں مانیں گے، رحم نہیں ہے۔ اللہ نے دکھایا کہ جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو مانا اور نبی کی رسالت کو تسلیم کیا، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں بتا دیا کہ دیکھو 950 برس دعوت کا کام کرتے رہے، کتنے جی؟ 950 برس تبلیغ کی جدوجہد میں لگے رہے،
اور دن رات لگے رہے اور حد درجے کی محنت کی۔ روایت میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس کو پتھروں سے مارتی بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے، پتھر ہٹا کے دوبارہ اس کو بٹھاتے، زخموں کے اوپر ہاتھ پھیرتے، زخم ٹھیک ہو جاتے۔ یہ پھر ہوش میں آ کے کہتے، اور جبریل جا میرے رب سے پوچھ اب میری تشکیل کہاں ہے، اب میری تشکیل کہاں ہے، اب مجھے کہاں رب نے بھیجا ہے اور کہاں کا حکم اللہ نے دیا ہے، اب میں کیا کروں اور کدھر جاؤں۔ قصص الانبیاء کے اندر لکھا ہے کہ یہ جب پتھر مارتے حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، بیوی آتی ان کو کہتی، بیوی آ کے کہتی ارے یہ تو ہے پاگل دیوانہ، تم اس کو کیوں مارتی ہو، چھوڑ دو، اس پاگل کو چھوڑ دو۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ یہ سارا کا سارا حضرت نوح علیہ السلام کا دکھڑا ہے، یہ غم ہے، یہ درد ہے۔ میں دن رات ان کو بلاتا رہا، میں اللہ تیری طرف ان کو دعوت دیتا رہا کہ مان لو اس رب کو، سجدہ کر لو اس رب کو، اس رب کے سامنے عاجزی کر لو۔ سوائے قریب آنے کے یہ دور بھاگتے تھے، نہ دن کو دیکھا نہ رات کو دیکھا، یہ کوئی میری نہ سنتے تھے۔ جب میں ان کو کہتا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ پڑھ لو، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے، اپنے چہرے پہ پردہ ڈال دیتے اور یہ کہنے لگتے کہ کوئی دیوانہ بک رہا ہے۔ یہ تھی 950 برس کی عمر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ابن کثیر نے بھی اس کو لیا ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں 950 برس کی عمر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کو نقل کیا ہے، صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے، صرف 80 لوگوں نے کلمہ پڑھا، باقی سب کے سب نافرمان اور باغی رہے۔ اور جب حد ہو گئی تو پھر نوح علیہ السلام نے یوں ہاتھ اٹھایا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اب میں عاجز آ چکا ہوں، مولا کریم میری سن لے، میری مدد کو آ جا میرے رب، اب میری مدد فرما دے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ اثر سورہ نوح میں فرمایا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک گھر کو بھی روز زمین پہ کافروں کا نہ چھوڑنا، مولا کریم صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اللہ نے زمین اور آسمان کے پانی کے دہانے کھولے، پانی کو برسایا، سب کو طوفان نوح کے اندر غرقاب کیا اور صفحہ ہستی سے مٹا کے پچھلوں کے لیے ہمارے لیے عبرت کا نشان نمونہ بنایا۔ یہ بھی تھے رب کے رسول سے ٹکر لینے والے، یہ بھی تھے اللہ کی وحدانیت کے منکر، جب نہیں مانا تو میں نے کیا حشر کیا۔ اے امت محمدیہ والو، تم بھی سن لو، تم بھی سن لو، رب کی تمہارے ساتھ بھی رشتہ داری کوئی نہیں ہے۔ جب تم بھی نافرمان اور باغی بنو گے، رب کے عذاب کا کوڑا تم پہ بھی برسے گا۔ یہ سمجھایا ہے اس واقعے سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، یہ توحید سے ہٹے، یہ اللہ کی وحدانیت سے ہٹے، اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹایا، اور جنہوں نے مانا وہ 80 بندے تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا اور بچا کے دکھایا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، بقول حضرت عبداللہ ابن عباس، طوفان نوح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کی عمر میں حضرت نوح کو نبوت ملی، اور طوفان نوح کے بعد 60 برس زندہ رہے، 60 برس زندہ رہے۔ یہ 80 آدمی رہ گئے تھے، باقی ساری کی ساری انسانیت ختم ہو گئی۔
فَكَذَّبُوهُ سو انہوں نے جھٹلایا، یہ تخفیف نمبر 5 ہے۔ فَكَذَّبُوهُ سو انہوں نے جھٹلایا، ماضی استمراری کے لیے، فَكَذَّبُوهُ سو انہوں نے جھٹلایا۔ استمروا علی تکذیبہ وَأَصَرُّوا، ہمیشہ جھٹلاتے رہے، ہمیشہ اللہ کی نافرمانی پہ مصر رہے اور شرک کے اندر مبتلا رہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کہتے تھے اس کی طرف نہیں آتے۔ وَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَيْلًا وَنَهَارًا، دن رات اللہ کی طرف بلاتے یہ کوئی نہ سنتے۔ فَكَذَّبُوهُ سو انہوں نے اس کو جھٹلایا، فَأَنْجَيْنَاهُ بشارت ہے، خوشخبری ہے، فَأَنْجَيْنَاهُ سو ہم نے اس کو نجات دی، حضرت نوح کو بچایا، والذین ان لوگوں کو معہو جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، فی الفلک کشتی میں، تو کتنے آدمی تھے کشتی میں؟ 80۔ وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے ڈبو دیا، ہم نے غرق کر دیا، الذین ان لوگوں کو کذبوا بآیاتنا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ یہاں آیات سے مراد توحید ہے، ہمارے دلائل توحید کو جنہوں نے جھٹلایا، منہ پھیرا، ہم نے اس کو غرق کیا، برباد کیا۔ انہم بے شک وہ کانو تھے، قومن لوگ، عمین اندھے، اے عمی القلوب دل کے اندھے تھے، کس بات سے؟ عن قبول الحق، وہ دلوں کے اندھے تھے حق کو قبول کرنے سے۔ اور دل کا اندھا ہو جانا یہ بہت خطرناک ہے۔ ظاہر کی آنکھوں سے آدمی اندھا ہو جائے، نابینا ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس کا دل نابینا ہو گیا وہ اللہ کی توحید کو نہیں سمجھ سکتا۔ دل کی سیاہی، دل کا اندھا ہونا یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ تھے لوگ اندھے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات